ملک میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس بادشاہ نے اپنے محل کے باہر ایک خوبصورت گھر بنایا تھا۔ اس گھر میں ایک بہت بڑا دالان تھا۔ دالان میں بہت سے جانور رہتے تھے۔ وہ جانور صبح سے شام تک کام کرتے تھے۔ کام کرنے کی شرط یہ تھی کہ بادشاہ کی ملکہ خود کھانا پکا کر انہیں دوپہر کو کھلایا کرے، لیکن ملکہ بڑی سست عورت تھی۔ ہر روز کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ وہ سرے سے کھانا ہی نہ پکاتی اور سب جانور بھوکے رہ جاتے۔ ایک دن کا ذکر ہے، ملکہ نے کھانا پکانے میں دیر کر دی۔ جانور کام کرتے کرتے تھک گئے تھے اور بھوک سے نڈال ہو رہے تھے۔ سب نے بادشاہ کے پاس شکایت کی۔ بادشاہ نے ملکہ کو بلا کر ڈانٹا اور کہا کہ یہ جانور بیچارے دن بھر کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں اور تم ذرا بھی ان کا خیال نہیں رکھتی۔ بری بات ہے۔ اس پر ملکہ ناراض ہو گئی اور محل چھوڑ کر چلی گئی اور شہر سے دور ایک سرائے میں روٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ ادھر بادشاہ اور جانوروں کو ملکہ کے روٹھ کر چلے جانے کا بڑا افسوس ہوا۔ وہ ملکہ کے بغیر اداس تھے۔ کام میں ان کا جی نہیں لگتا تھا۔ آخر وہ سب کے سب مل کر بیٹھے اور مشورہ کرنے لگے کہ کسی نہ کسی طرح ملکہ کو واپس لانا چاہیے۔ صلح ٹھہری کے پہلے چڑیا کو بھیجا گیا۔ چڑیا نے پر پھلائے اور اڑ گئی۔ اڑتی گئی یہاں تک کہ سرائے کی دیوار پر جا کر بیٹھ گئی اور ملکہ سے کہا، ملکہ صاحبہ، آپ ناراض نہ ہوں، ہم آپ کو کسی طرح کی تکلیف نہیں دیں گے، خود ہی کھانے کا بندوبست کر لیں گے، آئیے محل کو چلیں۔ ملکہ نے کہا، بھاگ جاؤ، میں نہیں آؤں گی۔ چڑیا بیچاری غم کی ماری لوٹ آئی۔ جانوروں نے جب یہ سنا کہ چڑیا ناکام لوٹ آئی ہے تو انہوں نے فیصلے کے مطابق بلی کو بھیجا۔ بلی روانہ ہو گئی، چلتی گئی یہاں تک کہ سرائے میں داخل ہوئی۔ ملکہ کو بڑے ادب سے سلام کیا اور کہا، پیاری ملکہ، ہم نے اپنی من موہنی چڑیا کو بھیجا، اس نے بڑی چیخی کی، آپ نہیں مانی، آئیے گھر چلیں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ سے کھانا نہیں مانگوں گی، اپنے کھانے کا خود ہی انتظام کر لوں گی۔ ملکہ نے کہا، نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ بلی بیچاری بھی مایوس ہو کر واپس آ گئی۔ اب چڑیا اٹھی، اس نے بھی جا کر ادب سے سلام کیا، پھر کہا، چڑیا نے چیخی کیا، آپ نہیں مانی، بلی نے میاؤں میاؤں کرتی آئی، آپ نے انکار کر دیا، اب میں آئی ہوں، تشریف لے چلیے، میں اپنی نرم اور نازک دم سے آپ کو پنکھا جھولوں گی۔ لیکن ملکہ پھر بھی نہ مانی۔ اب کوے کی باری آئی۔ وہ تیزی سے اڑا اور کائی کائی کرتا سرائے میں ملکہ کے پاس پہنچا اور کہا، ملکہ حضور، چڑیا نے چیچے کی، بلی نے میاؤں میاؤں کی، چڑیا نے دم ہلائی، آپ پھر بھی نہیں مانی، آئیے میرے ساتھ آئیں۔ ملکہ نے پھر انکار کر دیا۔ اب گدھے نے اپنا پلان اٹھایا اور بڑے ناز نخرے سے اچھلتا کودتا ناچتا کرتا سرائے میں جا پہنچا اور ملکہ کو پہلے بہت ہی ادب سے سلام کیا، پھر کہا، چڑیا نے چیچے کی، آپ نہیں مانی، بلی نے میاؤں میاؤں کی، آپ نہیں مانی، چڑیا نے دم ہلائی، آپ نہیں آئیں، کوے نے کائی کائی کی، آپ نہیں آئیں، اب میں یہ نرم پلان لے کر حاضر ہوا ہوں، آئیے اس پر بیٹھے اور گھر تشریف لیے چلیے۔ لیکن ملکہ نے پھر جانے سے انکار کر دیا۔ اب تو سب جانور بہت پریشان ہوئے۔ ایک بار پھر سب مل کر بیٹھے اور سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ ان میں اونٹ بھی موجود تھا۔ اس نے کہا، میں چلتا ہوں، دیکھیں ملکہ کیسے گھر نہیں آتی۔ وہ اٹھا اور اپنے گلے میں گھنٹی لٹکائی، کھلوں پر گھنگھر باندھے اور چم چم کرتا سرائے کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر وہ ملکہ کے سامنے جا کھڑا ہوا اور بولا، ملکہ صاحبہ، چڑیا نے چیچے کی، بلی نے میاؤں میاؤں کی، چڑیا نے دم ہلائی، کوے نے کائی کائی کی، گدھا پلان لے کر آیا، آپ نہیں مانی، اب میں حاضر ہوا ہوں، میں آپ سے کھانا نہیں مانگتا، میں آپ کی ویسے خدمت کرنے والا ہوں، آئیے گھر چلیں۔ ملکہ نے سر جھکا لیا اور سوچنے لگی، بے شک اونٹ بڑے کام کا جانور ہے، دن رات چلتا رہتا ہے اور تھکنے کا نام نہیں لیتا، کئی دن تک کھانے اور پانی کی بقا گزارا کرتا ہے، اس کے بالوں سے کمبل و قالین اور گرم کپڑے بنتے ہیں، یہ تو بڑا نیک جانور ہے، اس کا کہا ضرور ماننا چاہیے۔ اور پھر ملکہ اونٹ پر بیٹھی اور گھر آ گئی۔ وہاں سب جانوروں نے ملکہ کا استقبال کیا۔ ملکہ نے سب کو گلے لگایا اور پیار کیا۔ چڑیا، کوا اونٹ کی گردن پر بیٹھ کر چہچہانے لگے۔ چڑیا اس کی دم پکڑ کر لٹک گئی۔ بلی مہار ہاتھ میں لیے چلنے لگی۔ اونٹ اچھلتا ناچتا چلا جاتا تھا۔ پیچھے بادشاہ اور ملکہ اپنے پیارے جانوروں کا کھانا اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ واہ میاں اونٹ، کیا کہنے تمہارے!